اور اگر دنیا میں تمہاری زندگی، تمہارا عمل، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا شیطان کے مرضی کے مطابق، اللہ کے خلاف جو کام ہوگا وہ شیطان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھا، اللہ کا حکم بجا لایا، اور نماز چھوڑی، شیطان کا حکم مان لیا۔ اللہ نے کہا سچ بولو، سچ بولا، اللہ کا فرما بردار بن گئے، جھوٹ بولا، شیطان کا فرما بردار بن گئے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے کہا کہ تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو، وہ تمہارا بھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کے پیچھے نہ چلو، اور اگر تم شیطان کے نقش قدم کے پیچھے چلو گے، شیطان کی باتوں پر عمل کرو گے، تو وہ تمہیں بھٹکا دے گا، حق راستے سے گمراہ کر دے گا۔ اور اگر دنیا میں تم نے شیطان کی پیروی کی تو پھر آخرت میں تمہارا ٹھکانہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر سوچا۔ میرے محترم بزرگ و دوست، اس لیے ہمیں آج اس بات کی تعیین کرنی ہوگی، اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں یا شیطان کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا حکم ماننے والا بنیں گے یا شیطان کے پیچھے چلنے والا بنیں گے، ہمارے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا یا شیطان کا جھنڈا ہوگا، ہماری نسبت اللہ کی طرف ہوگی یا شیطان کی طرف ہوگی، اس بات کی تعیین کرنی پڑے گی۔ مسجد کو بنا دے شبر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی پڑھ نہ سکتا۔ ہم جلسے کر لیں، میلاد کر لیں، کرتا پاجامہ پہن لے، ٹوپی پہن لے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تقریر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز ہے اس بات کا عزم کر لے کہ میرا ہونے والا ہر نقل و حرکت، ہر عمل آج اور ابھی سے اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا، اللہ کا حکم کے مطابق ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوگا۔ یہ عزم کر، پختہ عزم کر، تب تو بات بنے گی، تب تو ہمارا جمع ہونا، اس میلاد کا منعقد ہونا، اس بزم کا سجنا، ہم سب کا بیٹھنا سننا کامیاب ہے، سود مند فائدے مند ہوگا، ورنہ آپ ہمہ شمہ چھوڑ دیجیے، وقت کا کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، ان کو بھی بلا لیجیے، یہ میلاد 2 گھنٹے کا نہیں، قیامت تک دراز کر لیجیے، بڑے بڑے اونچے عہدوں پہ فائز علماء کرام کو بلائیے، مجمع جمع کیجیے، اگر یہ ارادہ کر کے نہ اٹھے، اس ارادہ کے ساتھ نہ بیٹھے کہ جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کریں گے، جو بات سنا ہے اس پر عمل کریں گے، آج سے گناہ کو چھوڑ دیں گے، آج سے اللہ کا فرما بردار بن جائیں گے، آج سے شیطان سے منہ موڑ لیں گے، تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، سب بے سود بے فائدہ۔ اس لیے بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شعر ہے، اللہ اقبال کہتے ہیں
جس خوشہ سے دہقان کو میسر نہیں روزی، جس خوشہ سے جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا ڈالا۔ کہ جس کھیت میں کسان کو روزی نہیں ملتا، اناج نہیں ملتا، دانے نہیں ملتے، تو اس کھیت کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کھیت کو جلا دو، ختم کر دو، برباد کر دو۔ تو جب جس عمل کے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، تو پھر اس کام کو کیوں کرتا؟ اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اور اگر اسی کام پہ ڈٹے رہنا جو آج تک کرتے آئے ہیں، توبہ نہیں کرنا، اس کام کو نہیں چھوڑنا، نافرمانی نہیں چھوڑنی، اللہ کا فرما بردار نہیں بننا ہے، شیطان سے منہ نہیں موڑنا ہے، رسول اللہ کے دامن کو نہیں پکڑنا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، تو پھر مجلس لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر داڑھی سجانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان کا مطلب ماننے والا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جو مانے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا مطلب؟ کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ تو مانا ہو گیا مسلمان۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے صبح سے شام تک جو کام کرتے ہیں، اس کام کو دیکھیں اور پھر کہیں کہ ہم حقیقت کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہے کہ ہم حقیقت میں ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، صبح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، مؤذن صدا دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی آتی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز ہیچ سمجھ میں آتی ہے، تو سمجھیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ ہم سب اپنے اپنے عمل، اپنے اپنے گریبان میں جناب کے دیکھ کر اپنی تعلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم کو تقریر کرنے تو آتی نہیں ہے، ہم تو تقریر سننے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا دانش صاحب اب بیان کریں گے، آپ لوگ اس سے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کا ارادہ لے کر وہ بات